عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو وہ تو عثمان غنی تھے، وہ تو غنی تھے، ان کے پاس تو اللہ نے خود ہی انہیں اتنا دے رکھا تھا کہ انہیں حکومت کی ایک دھیلے کی بھی ضرورت تھی ہی نہیں۔ حکومت سے لینے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ ان کو تو اللہ نے بہت نواز رکھا تھا، بہت نواز رکھا تھا، اور حضور کے زمانے میں وہ عثمان غنی تھے۔ جب تبوک کی جنگ ہوئی ہے اور تبوک کی جنگ کے لیے حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے ہیں اور 450 کلومیٹر کا لمبا سفر حضور نے کیا ہے، اور 30,000 کے لیے سواریاں بھی چاہیے، کتنے انتظام چاہیے، تو چندہ کیا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت عثمان غنی نے اتنا بڑا چندہ دیا تھا کہ حضور خوش ہو گئے، اور یہ جملہ حضور نے بار بار فرمایا تھا کہ ما علی عثمان ما عمل بعد، ما علی عثمان ما عمل بعد۔ وہ تو حضور کے زمانے میں عثمان غنی تھے۔ ان کے بعد حیدر کرار کا دور آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا دور آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حال بتاؤں کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ شروع میں جب حضرت خلیفہ بنے تو کچھ دوسرے شہر سے کوئی ایک وفد آیا مدینہ منورہ امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ تو مدینہ میں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مدینہ میں پہنچے گا، کسی کے یہاں آپ مہمان جائیں گے تو اپنے میزبان کے گھر نہیں جائیں گے، پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ سب کا اصل طریقہ ہے کہ سیدھے مسجد نبوی پر پہنچیں گے، وہاں کار روکیں گے، اونٹ بٹھائیں گے، مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، حضور کے روضے پر سلام عرض کریں گے، پھر اپنے میزبان کے گھر جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو وقت آیا اور وہ سیدھا آ کر مسجد نبوی پر رکا، اور مسجد نبی میں جا کر اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے حضور کے روزے پر انہوں نے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے پھر حضرت علی کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچے۔ تو جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو وہاں صاحبزادے حضرت حسن یا حضرت حسین تھے، وہ ملے، انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو صاحبزادے نے کہا کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہے، ہم مسجد نبوی میں سے ہو کر ابھی آ رہے ہیں، سلام عرض کر کے آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں سے تو کوئی نہیں، وہاں تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے۔ حضرت حسن نے کہا وہی امیر المومنین ہے، سوکھی روٹیاں پانی میں لگا لگا کر کھا رہے تھے۔ خیر پھر خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد تو مال کی آمد شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا جو جملہ ہے وہ مشہور جملہ ہے، انہوں نے فرمایا یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک بتاتن، کہا اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا، میں نے تو تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے۔ یہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے کہ یا ایتھا الدنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا، اے دنیا کسی اور کو دھوکے دینا، سبز باغ کسی اور کو دکھانا، میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ یہ وہ طریقے زندگی ہے، یہ ساری اس وقت کی جو دنیا تھی، اس دنیا کا جو سب سے اہم مکھن جو علاقہ تھا اس پر اسلامی حکومت تھی، اور اس دنیا کا واحد سپر پاور تھا۔ اسلامی حکومت دنیا کا واحد سپر پاور تھا، اس سپر پاور کا جو مالک ہے اس کے احوال ہیں، یہ سب خلفاء کے احوال ہیں۔ پھر آگے احوال بدل گئے، ہوتے ہوتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے احوال کیا ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے، اور بہت جوانی میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار ہوئے، حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی۔ تو متعلقین نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت آپ کی اولاد بہت ہے اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔
اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے کہ وہ جب بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تو اولاد چھوٹی چھوٹی ہے. تو کہا میرے بچوں کو بلاؤ، سب کو بلایا، سب بیٹوں کو لائن سے کھڑا کیا، دیکھا کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا بھی بالغ کوئی نہیں ہوا تھا، سب انڈر 16 تھے. سب کو دیکھا ایک نظر، موت سے پہلے بیٹوں کو نظر ڈال کر دیکھا سب کو، اور دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں، میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے یہ سوچا کہ میرے بعد یا تو تم برے ہو جاؤ گے یا نیک ہو جاؤ گے، دو ہی شکلیں. تو اگر میرے بعد تم برے ہو گئے تو میں کما کر کے سب ڈھیر تمہیں دے کر جاؤں تاکہ تم برائیوں میں اڑا دو، مجھے کیا ضرورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے بعد تم نیک رہے، تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کے ذمہ دار ہیں. تو اگر میرے بعد تم نیک رہے تو تمہارے ذمہ دار اللہ ہیں، مجھے ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر میرے بعد تم بد ہوئے تو میں کما کر تم کو کیوں چھوڑ کر جاؤں کہ تم برائیوں میں اڑا دو، جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیے. وہ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا ہے اور حضرت کا ترکہ تقسیم ہوا ہے تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے. ایک درہم ہوتا ہے میرے خیال سے 3 درہم کا آپ کا $1 ہے، آپ کے $1 کے 3 درہم آتے ہیں، آپ کے $1 کے 3 درہم کا $1 بنتا ہے. تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے، یعنی $2 ایک لڑکے کے حصے میں آئے تھے. یہ امیر المومنین کا ترکہ تقسیم ہوا ہے. بیوی کون تھی جانتے ہو؟ بیوی تھی عبد الملک ابن مروان کی لڑکی، وہ جو مروان کا پہلا بیٹا تھا جس نے بڑے کر و فر سے حکومت کی ہے، اس کی بیٹی حضرت کی بیوی تھی. جس وقت حضرت خلیفہ بنائے گئے تو حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں حضرت کو یہ اطلاع، جیسے اب سعودیہ میں طریقہ ہے نا کہ فلاں فہد بادشاہ ہے، اگر یہ مر جائے گا تو اس کے بعد فلاں کا نمبر آٹومیٹکلی آئے گا. یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو جو ان سے پہلا خلیفہ مر گیا تو آٹومیٹکلی یہ خلیفہ بن گئے. اس وقت تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جامع مسجد میں، وہیں اطلاع دی گئی کہ آپ خلیفہ بنا دیے گئے. تو اس زمانے کے شاہی سواریاں پیش کی گئی. حضرت نے کہا نہیں میرا گدھا کہاں ہے، واللہ گدھے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے گئے تھے. کہا میرا گدھا کہاں ہے، اسی گدھے پر بیٹھ کر گھر واپس آئے ہیں، ان شاہی سواریوں پر گھر نہیں آئے. اور گھر آنے کے بعد میں پہلی بات جو انہوں نے بیوی صاحبہ سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اے بیگم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ناحق مسلمانوں کا مال تمہیں دے رکھا ہے. اور ایک ہیرا دے رکھا تھا عبد الملک نے اپنی اس بیٹی کو، بڑا قیمتی ہیرا دے رکھا تھا، اور زیور، اور بادشاہ کی لڑکی کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کہا یہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں اور جتنا سامان ہے اور یہ ہیرا ہے یہ سب تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے تمہیں دے رکھا ہے، لہذا سنو، یا تو یہ سب زیور اور سامان بیت المال کو واپس کرو یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں واپس کرنا ہے، اور اگر یہ مال چاہیے تو پھر مجھ سے طلاق لے لو. وہ بہرحال ان کی بیوی تھی، اس نے سرو چشم سے کہا مجھے لا حول پڑھو، مجھے کیا کرنا ہے. اسی وقت گھر کا سب سامان بیت المال میں داخل کر دیا گیا، سارا زیور سامان سب. کہا تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے مسلمانوں کا ناحق مال تمہیں دیا ہے، تمہارے باپ کو یہ کوئی حق نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے. اور سارا بیوی کا مال بیت المال میں واپس کر دیا گیا. رات کو حضرت کے یہاں 2 چراغ جلتے تھے. جب تک گورنمنٹ کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ جلتا تھا جس کا تیل سرکاری خزانے سے ہوتا تھا، اور جو ہی سرکاری کام سے فارغ ہوئے کہ اپنا ذاتی وہ چراغ بجھا کر اپنا چراغ جلا لیتے.
تو یہ وہ منہاج علی خلافت النبوہ ہے، ایک جزیہ لے کر میں چل رہا ہوں، ورنہ حضور نے حکومت کس انداز پر کی ہے یہ تو بڑی تفصیلات ہیں، اور جتنی چیزیں حضور کی حکومت کی ہیں وہ سب ان خلفائے راشدین کے اندر پائی جائیں گی۔ میں تو ایک جزیہ لے کر چل رہا ہوں۔ میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں، نہیں، وہ 4 تو بالکل شروع میں ابتدا میں آئے ہیں، خلفائے راشدین تو قیامت تک آتے رہیں گے، اور تمام وہ مسلمانوں کے سربراہ جو حضور کے انداز پر حکومت کریں گے وہ سب خلفائے راشدین ہیں۔ میں بہت پیچھے کی آپ کو ایک مثال دوں، تمام بزرگوں نے تسلیم کیا ہے کہ غیر منقسمہ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، عالمگیر رحمت اللہ علیہ غیر منقسمہ ہندوستان جس میں سے اس وقت میں 6 ملک بن گئے ہیں، اس ہندوستان میں سے اب 6 ملک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، تبت اور برما، یہ سب غیر منقسمہ ہندوستان ہے۔ یہ اتنا بڑا ہندوستان تھا پہلے، اس پورے ہندوستان پر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 54 سال حکومت کی ہے، 54 سال اتنے بڑے ملک کے اوپر حکومت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ اس 54 سال میں ایک نیا پیسہ انہوں نے حکومت کے بیت المال سے نہیں لیا۔ گزارا کیسے چلتا تھا؟ قرآن کریم لکھتے تھے، بڑے خطاط تھے، بڑا شاندار خط تھا ان کا، قرآن کریم لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ پریس کا دور نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں، اور جب پورا قرآن کریم لکھ لیتے تھے تو فروخت ہوتا تھا، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اسی سے اپنا گھر کا گزارا چلاتے تھے۔ خود اپنے ہاتھ سے ایک جاب کرتے تھے اور اپنا قرآن لکھتے تھے، اور وہ بکتا تھا اور اس کے پیسوں سے گزارا چلتا تھا۔ اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کا ایک پارہ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، بالکل اصلی وہی، پورا قرآن تو نہیں ہے، ایک پارہ موجود ہے اس میں سے، اور اتنا شاندار خط ہے۔ بلکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے خطاطی سیکھی تھی، ان کے استاد کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اسی سے تنگی ترشی کے ساتھ گزارا چلتا تھا۔ تنگی ترشی کا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا، لنگر خانہ یعنی خوب کھانا پکتا تھا اور ضرورت مندوں کو غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، ہزاروں آدمی، سینکڑوں ہزاروں آدمی روزانہ کھاتے تھے، لنگر خانہ کہتے ہیں اردو میں اسے، ایک تو سرکاری لنگر خانہ تھا، اور ایک حضرت کا اپنا ذاتی باورچی خانہ تھا، کچن، اس کا باورچی الگ ملازم تھا، اس کی تنخواہ الگ دیتے تھے، اور وہ سرکاری تھا، اس کے باورچی معلوم نہیں کتنے ہوتے تھے، اس کی سب سرکاری تنخواہیں جاتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے ذاتی باورچی خانے میں جو بھی ملازم آ کر رہتا تھا وہ چند دنوں میں اپنے ٹرانسفر کروا لیتا تھا اور وہ سرکاری باورچی خانے میں چلا جاتا تھا۔ حضرت کے یہاں کوئی باورچی رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک باورچی تھا من چلا، اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے، بادشاہ کے یہاں کوئی باورچی کیوں نہیں ٹکتا، میں جا کر کے جاب کروں گا اور میں نوکری کروں گا، دیکھوں کیوں نہیں ٹکتا۔ خیر اس نے درخواست دی کہ حضور میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں 1 مہینہ زیادہ باورچی ٹکتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے اور سرکاری لنگر خانے میں چلا جاتا ہے، تم بھی یہی کرو گے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں تو مروں گا وہاں تک یہیں رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ حضرت نے کہا بولو عہد و پیمان ہے، اس نے عہد و پیمان کر لیے، خیر باورچی رہ گیا۔ اب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 1 سیر تول کر کھچڑی پکتی تھی، کچی کھچڑی تول کر 1 سیر یعنی 500 گرام پکتی تھی، اور جب پک کر تیار ہو جائے تو 2 حصے کر کے آدھی حضرت کے دسترخوان پر چلی آتی تھی اور آدھی گھر میں چلی جاتی تھی ملکہ کے لیے، حضرت کی اہلیہ کے لیے، اور دیگچی میں کچھ نہیں۔ اب باورچی کا تو وہی دیگچی میں جو بچتا ہے وہی اصل آمدنی ہے۔
تو روز کا یہی معمول کہ ایک سیر کھچڑی پکتی ہے، آدھی وہاں چلی گئی، وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کھا لی، وہاں پلیٹ میں کچھ نہیں بچا، آدھا گھر میں چلا گیا، وہ وہاں ختم ہو گیا، باورچی صاحب بیٹھے۔ خیر چلتا رہا، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تو یہی معمول ہے، معمول ہی نہیں بدلتا۔ اب یہ اونچے نیچے ہوئے ہیں، اب وہاں لنگر کھانے میں ٹرانسفر کروانا ہے، مگر عہد و پیمان کر چکے ہیں، ٹرانسفر کروائیں کیسے؟ تو اس نے سوچا کہ ایسی حرکت کرو کہ بادشاہ سلامت خود ہی غصے ہو جائیں اور ناراض ہو کر کے بھگا دے، بھاگ یہاں سے۔ تو ایک دن ایسا کیا کہ کھچڑی میں نمک ہی نہیں ڈالا، ایسی بے عنوانی کرے گا جب تو ناراض ہوگا نا بادشاہ، نمک ہی نہیں ڈالا۔ خیر نمک نہیں ڈالا، آدھا وہاں چلا گیا، آدھا بادشاہ کے سامنے آیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوری کھچڑی کھا لی اور کچھ نہیں بولے، کوئی چہرے پر شکن بھی نہیں پڑا، نمک منگوایا بھی نہیں، کھا لی پوری، برتن اٹھ کے چلے گئے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ تو بغیر نمک کا کھاتے ہیں، ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے، لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی۔ 5-7 روز کے بعد میں 2-3 گنا نمک ڈال دی۔ پھر وہ آدھی کھچڑی وہاں چلی گئی، آدھی بادشاہ کے یہاں چلی گئی۔ اب کے حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، کھاتے رہے، پوری کھا لی۔ اب یہ سوچتا کہ یہ ترکیب بھی پھیل گئی۔ جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو اس سے یہ کہا کہ کل 1.5 سیر کھچڑی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بھیجیو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی۔ اب یہ کچھ سمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے۔ خیر اس نے تول کر 1.5 سیر کھچڑی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی تھی وہ گھر میں گئی اور باقی ساری 1 سیر حضرت کے یہاں آ گئی۔ تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بچ گئی۔ جو وہ برتن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے، یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے، اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں 9 وزیر ہوتے تھے، جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں، 20-20 25-25 وزیر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں 9 وزیر ہوتے تھے اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا اور وہ 9 وزیر 9 رتن کہلاتے تھے۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے گورنمنٹ کے بھی 9 وزیر تھے، وہ 9 رتن کہلاتے تھے۔ تو یہ کہا کہ یہ جو ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے اس کے 9 حصے کر کے ہمارے 9 رتنوں کو ایک ایک وزیر کو یہ ہدیہ دے کر آؤ، یہ ہمارا جوٹا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جوٹا ہے یہ ہندوانہ تصور ہے۔ اسلام میں کچھ جھوٹا نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے۔ یہ جو جھوٹے کا تصور ہے، پینے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا پانی، کھانے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا کھانا، یہ جھوٹے کا تصور، یہ ہندوانہ تصور ہے۔ اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے۔ اور چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ان کا وہ جھوٹا لفظ ہمارے یہاں آ گیا ہے، ہمارے محاورات میں آ گیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں جھوٹے کا تصور ہے اور اسی وجہ سے 2 ہندو ساتھ نہیں کھائیں گے، یہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، ان کے یہاں وہ جھوٹے کا تصور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھ لو اسے اچھی طرح سے، اسلام میں جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو بچا ہوا ہے اس کے لیے حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے سور۔ سور کے معنی بقیہ، بچا ہوا۔ گلاس میں جو بچ گیا وہ سور ہے، یعنی بچا ہوا۔ کھانے میں جو بچ گیا وہ سور ہے، بچا ہوا۔ اور یہ ایک جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سور المؤمن شفاء، مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے۔
सूरुल मुमिन माने मुसलमान का बचा हुआ, मुसलमान ने खाया उसमें से बच गया, मुसलमान ने पिया उसमें से बच गया, ये खाने पीने से बचा हुआ, ये शिफा है। ये जो मुसलमानों में मशहूर है, इसकी भी इस्लाम में कोई असलियत नहीं है। इसे भी समझ लो, इसकी भी इस्लाम में कोई असलियत नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इसे हदीस के तौर पर बयान करते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, लेकिन हदीस की किताबों में इसकी सराहत है कि ये कोई हदीस नहीं है। हदीस की किताबों में जो घड़ी हुई हदीसों की है उसके लिए किताबें अलग हैं, उन्होंने तो बतलाया कि ये हदीसें घड़ी हुई हैं, वो मौजूआत की किताबें कहलाती हैं। तो मौजूआत की किताबों में ये सराहत है कि सूरुल मुमिन शिफाउन, इस हदीस की कोई असल नहीं, यानी ये हुजूर का इरशाद नहीं है। लिहाजा ये तसव्वुर भी इस्लामी नहीं है कि किसी का बचा हुआ जो है उसको इस्तेमाल करना ही चाहिए, वो शिफा है, नहीं, ये कोई नहीं। देखो यहां रुको, फिर एक तो है मुसलमान का बचा हो, मैं उसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, और एक है किसी नेक आदमी का बचा हुआ। किसी नेक आदमी का बचा हुआ वो तबर्रुक है, इसकी इस्लाम में असल है। किसी नेक आदमी का खाने से बचा हुआ, पीने के बाद बचा हुआ, ये तबर्रुक, इसकी इस्लाम में असल है। क्या इसकी असल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कोई चीज नोश फरमाते थे और नोश फरमाने के बाद बच जाता था, जो दाएं बैठा होता था उसे देते थे, फिर वो ये पी करके उसके बाद वाले को देगा, फिर उसके बाद वाले को, फिर इधर से बाएं हाथ वाले को नहीं दिया जाएगा। ये इस्लामी तरीका है कि मीरे मजलिस जब कोई चीज पिएगा और बची हुई देगा तो अपने दाएं हाथ वाले को देगा। अल अयमन फल अयमन, ये हदीस है कि दाएं को दो, फिर वो अपने दाएं को, फिर वो अपने दाएं को, ये तरीका इस्लामी है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया, किसी ने दूध कटोरा पेश किया तो हुजूर ने नोश फरमाया और बच गया। तो इधर दाईं तरफ इब्न अब्बास बैठे हैं, जो लड़के हैं, कितने हैं, कोई बच्चा भी यहाँ नहीं है, 11-12 साल के बच्चे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये 11-12 साल के हैं। जब हुजूर की वफात हुई उस वक्त तक वो बालिग नहीं हुए थे, बालिग होने के करीब हुए थे, तो इस वक्त ये 11-12 साल के हैं। और इधर सिद्दीक अकबर बैठे हैं बाईं तरफ, ये तो सहाबा में सबसे अफजल हैं, और ये बच्चा इधर इत्तिफाकन बैठा है। तो हुजूर ने जब बच गया तो हुजूर ने इस बच्चे से कहा कि अगर तू इजाजत दे तो मैं ये बचा हुआ इनको दूं। तो बच्चे ने कहा हुजूर आपका बचा हुआ मैं दूसरे को देने की इजाजत नहीं देता। उसने कहा कि ला उसिरो का अला सूर्य का अहदन, मैं आपके बचे हुए पर दूसरे को तरजीह दूं, मैं दूसरे को तरजीह नहीं देता। तो हुजूर ने गोया नाराज होकर के जोर से उसके हाथ में पियाला पटका के ले पी। एक हदीस, एक मर्तबा ऐसा हुआ घर में हुजूर तशरीफ फरमा हैं और घर की खानदान की और घर की औरतें जमा हैं। हुजूर के खिदमत में दूध पेश किया गया तो हुजूर ने नोश फरमाया, और हुजूर के दाईं तरफ बैठी हुई थी हजरत उम्मे हानी, ये हुजूर की चचाजाद बहन है और हजरत अली की हकीकी बहन है, वो इधर बैठी थी। तो वो कायदे के मुताबिक हुजूर ने वो दाईं तरफ बैठी हुई थी, उनको दे दिया, उन्होंने पी लिया। पी चुकी, फिर कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे तो गुनाह हो गया, मेरे लिए दुआ फरमाइए अल्लाह मेरा गुनाह माफ करें। हुजूर ने पूछा भाई क्या गुनाह हो गया? कहने लगी मेरा तो रोजा था आज, मेरा तो आज रोजा था, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं रोजा रखती हूं तो आपका तबर्रुक जाता है, दूसरी ले उड़ेंगी, मैं तो रोजा कहकर रह जाऊंगी, कोई शाम तक ये दूध मेरे लिए थोड़े बचेगा, लिहाजा मैं रोजे में अगर रोजे को बचाती हूं तो तबर्रुक जाता है, ये दूसरी ले उड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि तबर्रुक को खा के रोजा तो मैं कल भी रख लूंगी, इसलिए मैंने तो रोजा गोया जानकर तोड़ दिया, नफली रोजा है, नफली रोजा मैंने तो गोया जानकर तोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, दूसरा रोजा उसके बदले में रख लीजिए। तो अब देखिए हुजूर का तबर्रुक हासिल करने के लिए उन्होंने नफली रोजा जानबूझकर तोड़ दिया है कि ये तबर्रुक मुझे ही मिले, दूसरी न वो ले उड़े।
تو غرض اس کی تو شریعت میں اصل ہے، کسی نیک آدمی کا بچا ہوا کھانا یا پانی بچا ہوا ہو تو یہ تبرک ہے، شفانی برکت تبرک، اس کی تو اسلام میں اصل ہے۔ لیکن کسی بھی مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ اور یہ جو جملہ چلتا ہے سور المومن شفاؤن، مسلمان کی کا بچا ہوا شفا ہے، موضوعات کی کتابوں میں صراحت ہے کہ اس حدیث کی کچھ اصل نہیں۔ پھر ہے کیا ہے؟ یہ ایک بچا ہوا ہے، تمام انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے، مسلمان کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، ہندو کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، عیسائی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، بنگی کا بچا ہوا وہ بھی پاک ہے، سب انسان ہے، انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے۔ اگر کوئی ناپاکی اس میں نہیں پڑی ہے تو ہر انسان کا بچا ہوا پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس اتنی ہی بات ہے۔ تو میں نے لفظ جو جھوٹا استعمال کیا تھا وہ ہندوستانی محاوروں کے اعتبار سے استعمال کیا تھا، ورنہ اسلام میں جھوٹا ہے ہی نہیں، اسلام میں سب سچا ہے۔ تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جھوٹا ہے، اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ۔ چنانچہ اس نے حصے کیے۔ اب یہیں سے بات پہنچی اور تمام وزیروں کو پتا چل گیا کہ آج بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بچا ہوا ہمارے یہاں ہدیہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ باورچی پلیٹ میں رکھ کر اس 9واں حصہ پلیٹ میں رکھ کر بڑے خونچے میں رکھ کر سجا کر، جو طریقے تھے اس زمانے میں نوابوں کے شاہی طریقے، اور سر پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ لے کر ہدیہ پہنچا ہے، تو ہر وزیر نے گھر سے 1 فرلانگ آگے چل کر اس ہدیے کا استقبال کیا ہے، اور اس باورچی کو خوشی میں 1 لاکھ روپیہ ہر وزیر نے ہدیہ دیا ہے کہ آج اتنا قیمتی ہدیہ ہمارے گھر لایا یہ۔ تو 9 کے یہاں ہدیہ گیا، 9 لاکھ مل گئے۔ خیر واپس آیا، فارغ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا بھئی دیا ہے سب کو؟ اس نے کہا حضور دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہمارے رتنوں نے کچھ دیا بھی تجھے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا دیا ہے کہ میری تو 10 نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ بس اتنا ہی جملہ کہا کہ پھر آگے نمک ٹھیک سے ڈالا کرو۔ لا الہ الا اللہ العلی الکریم۔ یہ زندگی تھی ان کی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اس پوری زندگی میں ان کے پاس بستر لیٹنے کے لیے کوئی گدا اور بستر تھا ہی نہیں، پوری 50 سال اسی چٹائی ہی پر لیٹے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس آمدنی تھی نہیں اتنی کہ جس میں سے، اور حکومت کتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، کر و فر کے ساتھ حکومت چل رہی ہے، خوب ٹھاٹ سے چل رہا ہے۔ اور حکومت کے مال کا بھی حال کیا ہے، کتنی احتیاط سے حکومت کا مال۔ دیکھو اس زمانے میں جیسا آج کل کا زمانہ ہے نا، آج کل آرٹس کا زمانہ ہے، تمام لغویات پر حکومتیں خوب انعام دیتی ہیں، یہاں اسپورٹس پر اور اس پر بھی، اور ناچ پر بھی، اور گانے پر بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اس زمانے میں شاعری کا دور تھا، شاعر قصیدے کہہ کر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے کہہ کر لاتے تھے، اور قصیدے سن کر بادشاہ مگن ہوتے تھے، بڑے بڑے انعامات دیا کرتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، تو سارے ملک کے بڑے بڑے شعراء بڑے شاندار قصیدے کہہ کر کے، وہ فارسی کا دور تھا، فارسی میں قصیدے کہہ کر کے لے کر کے حاضر ہوئے۔ بادشاہ کو سنانے کی اجازت مانگتے ہیں، بادشاہ کے یہاں سنانے کی اجازت ہے ہی نہیں، کوئی اجازت ملتی نہیں کسی کو، کیونکہ ان کا قصیدہ سنیں گے تو انعام دینا پڑے گا۔ انعام کا میرے باپ کے گھر سے دوں گا، کہاں سے دوں گا میں؟ حکومت کا بیت المال، عالمگیر نے کہا میرا مال تھوڑا ہی ہے، ان کا قصیدہ سنوں گا تو انعام میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور سرکاری خزانہ میرے باپ کا تھوڑی ہی ہے کہ جس کو جاؤں اتنا دے دوں۔ کسی کو اجازت نہیں مل رہی۔ خیر ان شاعروں نے وزراء سے کانٹیکٹ کیا اور وزیروں کو تیار کیا کہ وزیر سفارش کرے، تو وزیروں نے سفارش کی اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو جو شاعر ہیں ان کی مثال تو کتوں جیسی ہے،
اس کو گوشت کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گا، اور نہیں ڈالو گے تو بھونکے گا۔ یہ تو شاعروں کی زبان بند کرنی ضروری ہے، ورنہ یہ تو اگر برائی میں اگر قصیدے کہنے شروع کر دیا تو ساتویں زمین کے پاتال میں اتار دیں گے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ انعام دے کر ان کی زبان بندی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے ان کو باریابی کا موقع دینا چاہیے، ان کے کلام سننا چاہیے، کچھ نہ کچھ انعام دینا پڑے گا، ورنہ تو اگر یہ تو برائی کرنے لگ گئے تو ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس زمانے میں شاعروں کی صورتحال ایسی تھی جیسے آج کل میڈیا کا مسئلہ ہے، جرنلسٹ کا جو ہے، اگر جرنلسٹ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو ستیہ ناش کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، جاؤ ان سے کہو کہ وہ اپنے تمام شعراء میں جو سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں، اپنا بڑا لیڈر مانتے ہوں، وہ ایک شاعر کو دربار میں اجازت ہے کلام سنانے کی۔ تو جو سب سے بڑا اس زمانے کا شاعر تھا اسے اجازت ملی، اور وہ دربار میں قصیدہ پڑھ سنانے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے قصیدہ یہاں سے شروع کیا، اے کہ تاج دولت برسرت، بس یہاں تک جملہ بولا، اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاعر عروض میدانی، کہا اے شاعر فن عروض جانتا ہے؟ فن عروض میں وزن ہوتا ہے، وزن کے اوپر شعر کو کاٹا جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ شاعر عروض میدانی فن عروض جانتا ہے؟ اب اس نے جو ایک دم اپنے دماغ کے اندر تختی کی، تو تختی میں کیا، اے کہ تاج دو، یہ تو ادھر چلا گیا، اور لت برسرت ادھر چلا گیا، تیرے سر پر لت، یہ تو بہت برا مضمون بن گیا۔ اس نے کہا حضور نمی دانم، اس نے کہا حضور عروض نہیں جانتا، کہا بخشیدم، جا معاف کیا۔ وہ بھاگا اور باہر جا کر کہا بھاگو یہاں تو گردن اڑے گی، انعام تو ملے گا نہیں، یہاں تو گردن اڑے گی، بھاگو یہاں سے۔ بس اتنا جملہ سنا ہے اور اسی جملے میں پکڑ لیا ہے، اس نے جو غلطی کی تھی اس نے اسی میں پکڑ لیا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ تو میں تو اصل مضمون کیوں، وہ جو حضور والی زندگی، وہ زندگی کے نمونے آ رہے ہیں سب، جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا تھا وہ طریقے پر قیامت تک جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جو بھی کرے گا وہ سب خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین اسلام میں صرف 4 ہی نہیں ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، اور آج بھی ہو سکتے ہیں، اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور قیامت تک سبھی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ تو بالکل حضور سے متصل آئے ہوئے ہیں۔ اتنی ساری تفصیل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کا ذہن مطمئن ہوا ہوگا، ورنہ یہ بات ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ بس 4 ہی خلیفہ راشدین ہم سمجھتے ہیں۔ میں ایک اور نظیر دوں، ایسی ہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ صدیق ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ صدیق اس امت میں فقط ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صدیق اس امت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ غلط ہے۔ حضرت ابو بکر تو ہیں صدیق اکبر، بڑے صدیق۔ تو بڑے صدیق جہاں ہوں گے وہاں چھوٹے صدیق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو ہر آدمی جانے گا بھائی حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر کہتے ہیں، تو صدیق اکبر کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں صدیق اصغر بھی ہیں۔ مگر ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا کہ نہیں، امت میں صدیق فقط وہ اکیلے ہیں۔ یہ غلط بیٹھی ہوئی بات ہمارے ذہنوں میں ہے۔ وہ تو صدیق اکبر ہیں، اس امت کے صدیق اکبر ہیں۔ اس امت میں جتنے صدیق ہیں ان میں سب سے بڑے وہ ہیں۔ اور دوسری دلیل، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضور کی چہیتی بیوی، امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ معلوم ہے صدیق صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا نام کا جز ہے عائشہ صدیقہ۔ اور سن لو آج جتنے صحابہ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، وہ سب صدیق ہیں۔
तमाम सहाबा सिद्दीक हैं, मर्द भी औरतें भी, सब सिद्दीक हैं, और सहाबा के बाद भी कयामत तक सिद्दीक होते रहेंगे, हर जमाने में सिद्दीक होते रहेंगे। हाँ, दर्जे हैं, जैसे मौलवी के दर्जे हैं, कोई छोटा मौलवी कोई बड़ा मौलवी, बेशुमार दर्जे हैं मौलवी के, मुफ्ती उसके बेशुमार दर्जे हैं, ऐसे सिद्दीक के बेशुमार दर्जे हैं। अबू बकर का रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जे पर दूसरा सहाबी सिद्दीक है, मगर वो उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। सहाबा जो सिद्दीक है उनके दर्जे पर बाद की उम्मत में जो सिद्दीक होंगे वो उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। बाकी सिद्दीकीन तो कयामत तक चलेंगे। कुरान करीम में एक सूरत पाक है, सूरतुल हदीद। उस सूरतुल हदीद में ये मजमून आया है कि सिद्दीक कौन शख्सियत कहलाती है, यानी क्या खूबियां और क्या उसमें खुसूसियतें पाई जाएं तो वो सिद्दीक कहलाता है। उलाइका हुमुस सिद्दीकून वशुहदाउ इंदा रब्बिहिम। और वो बहुत लंबा मजमून है, उसको समझाना भी है तो बहुत वक्त चाहिए कि क्या क्या खूबियां हों तो वो सिद्दीकियत के मकाम पर पहुंचेगा। देखो मेरे भाइयों, हम में से हर कोई सिद्दीक के मकाम पर पहुंच सकता है, करो हिम्मत। क्या खूबी पैदा करनी है? बस एक खूबी पैदा करनी है। बहुत लंबी तफसील है मगर उसको निचोड़ खुलासा एक नुक्ते पर लाता हूं। सिद्दीक के माना तो आप जानते हैं ना, निहायत तस्दीक करने वाला, निहायत तस्दीक करने वाला, फौरन फट से तस्दीक करने वाला, खट से तस्दीक करने वाला। आप सच कहते हैं, सिद्दीक ये है। सिद्दीक के माने सच बोलने वाला नहीं, सिद्दीक के माने सच बोलने वाला नहीं, सिद्दीक के माने हैं दूसरे की फौरन तस्दीक करने वाला। आपने सही कहा। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह लक़ब कब मिला है आपको मालूम है? जब हुजूर मेराज से आए और सुबह हुजूर ने मेराज का वाकया बयान किया तो मक्का के काफिरों में तो उधम मच गया, हो दिमाग चल गया इनका, क्या क्या बातें कर रहे हैं, रात में यूं हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ। कोई उन काफिरों में से हजरत अबू बकर को मिला और उसने कहा तुम्हारे वो जो बड़े हैं वो तो आज रात की ये बातें करते हैं, और उसने वो बातें नकल की। अभी हजरत अबू बकर की हुजूर से मुलाकात नहीं हुई और हुजूर से नहीं सुना, इस काफिर ने बतलाया। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर ये बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो सही फरमाते हैं, और मैं तो ये तो छोटी सी बात है, मक्का से बैतुल मक़दिस एक रात में चले जाना ये कौन सी बड़ी बात है। मैं नई दिल्ली से टोरंटो सुबह फजर की नमाज पढ़कर चला था और यहां असर की नमाज में यहां पहुंच गया। एक दिन में नई दिल्ली से टोरंटो पहुंच सकता हूं, मक्का से बैतुल मक़दिस तो 1 घंटे में जहाज पहुंचता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातें मानता हूं कि अल्लाह के यहां से फरिश्ता वही लेकर आता है और अल्लाह का कलाम लेकर हुजूर के पास आता है और अल्लाह का वो कलाम हमें सुनाते हैं, मैं तो ये बातें मानता हूं। तो तू तो मामूली बातें कह रहा है। उस दिन हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब मिला है कि जब उनके सामने एक दीन की बात आई तो जरा झिझक नहीं, फट से उन्होंने कहा सही, अगर हुजूर ने फरमाया तो 100% सही। ये ज़हन कि दीन की बात फौरन कबूल कर ले आदमी, बस ये है सिद्दीकियत का मकाम शुरू हो। और मिसाल से समझो, हम खाते हैं तो 3 किस्म की चीजें होती हैं। बात चीजें हैं मुंह में पहुंचती है, मैदा रिजेक्ट कर देता है। मक्खी घुस गई मुंह में तो गला निगलना चाहता है, उसे नहीं निगलना चाहता है, मैदा उसे रिजेक्ट करता है, और ऐसा रिजेक्ट करता है कि बाद मरता अंदर वॉमिट होकर पलटी हो जाती है। मैदा उस मक्खी को कबूल करने के लिए तैयार है ही नहीं। दूसरी वो चीजें हैं कि मुंह के अंदर पहुंची तो मैदा कहता कोई हरज नहीं, आने दो, आने दो तो भी कोई हरज नहीं, ना आने दो तो भी कोई हरज नहीं।
عام طور پر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ منہ میں جاتے ہیں تو میدا جو اسے نگل جاؤ تو میدا کہے ویلکم، نہ نگلو تو میدا کہے گا ہمارے پاپوش سے، منہ میں سے تھوک دو تو میدے کو کوئی بگڑتا نہیں ہے، نگل جاؤ تو میدے کو کوئی خاص خوشی نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ منہ میں پہنچنے کے بعد میں میدا چاہتا ہے کہ جلد سے جلدی اندر آ جائے۔ مٹھائی ہے، منہ اور کھو مٹھائی، میدا چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرے اندر آ جائے۔ جو بھی چیز منہ میں پہنچتی ہے تو میدے کے تعلق سے اس کے 3 درجے ہو جاتے ہیں۔ منہ میں پہنچی ہوئی کچھ چیزوں کو میدا ریجیکٹ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو کشش سے کھینچتا ہے، اور کچھ چیزوں کو نہ کھینچتا ہے نہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھو وہ جو میدا مکھی کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ تو کافر کی مثال ہے، وہ کافر کہ جس کے سامنے دین حق آیا مگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو کافر کی مثال ہے۔ جیسے میدا مکھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کے سچے دین کو مکھی سمجھتا ہے اور اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک ہم عام مسلمان ہیں، عام مسلمان ہم ہیں، دین آ گیا آگے آگے چلا جائے چلا جائے چلا جائے۔ عام مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ ہمیں آج آپ غور کیجئے، ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ماں باپ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ نہ رہے تو بھی انہیں کوئی افسوس نہیں۔ آج 80% مسلمان ہیں، مسجد کا رخ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اگر اسلام پر انہیں خوشی ہوتی تو مسجد میں نہ آتے۔ وہ 80% مسلمان جو مسجد کا بھولے سے بھی رخ ہی نہیں کرتے تو مسلمان ہیں، اور پھر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں انہیں۔ اور ایک وہ مسلمان ہیں کہ ان کے لیے اسلام ایسا قیمتی متاع جان ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اسلام دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ بھی مسلمان ہے، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی سچی بات آ جائے وہ فوراً قبول کرتا ہے، صحیح ہے، قرآن و حدیث کہتا ہے صحیح ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں۔ یہ وہ جو مقام ہے مومنین کاملین کا مقام، یہی وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ یہاں سے صدیقیت کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جتنا اس میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اتنا صدیقیت کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے، ہمت کرو، اسلام سے عشق پیدا کرو، دین سے محبت پیدا کرو، دین کے تعلق سے سینہ کھول دو، اور دین کی ہر بات کو ایسا قبول کرو جیسا کہ میدا مٹھائی کو قبول کرتا ہے، بس صدیقیت کا مقام شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جیسا کہ یہ ایک ہمارا تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق بس اس امت میں ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدیق تو قیامت تک ہوں گے، چھوٹے بڑے الگ ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، اور صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے خلافت راشدہ کا مسئلہ ہے کہ خلافت راشدہ بھی 4 ہی خلفائے راشدین نہیں ہے۔ خلفائے راشدین ایک انداز ہے حکومت کرنے کا، حضور والا انداز، اس انداز پر جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے بالاتفاق خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے، اور خلفائے راشدین جو باتیں دین کے تعلق سے شروع کریں گے ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے، علیکم بسنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا میرے طریقے کا فالو کرو، لازم پکڑو، فالو کرو نہیں، لازم پکڑو، مضبوط پکڑو میرے طریقے کو، علیکم بسنتی، اور میرے وہ خلفاء جو راہ یاب ہیں، ہدایت مآب ہیں، ان کے طریقے کا فالو کرو، اور ان کے طریقے کو ڈاڑوں سے مضبوط پکڑو، چھوڑو مت اس طریقے کو۔
چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جمعوں کے اور عیدوں کے خطبے میں یہ آیت بڑھائی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایسا دانتوں سے مضبوط پکڑا کہ ساری دنیا آج اس پر عمل کرتی ہے کہ بھئی ان کو یہ بڑھانے کا کیا حق ہے؟ حق ہے انہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ خلفائے راشدین میں ہیں، اور خلفائے راشدین کو یہ حق ہے، حضور نے یہ حدیث شریف میں یہ حق دیا ہے، لہذا انہوں نے جو چیز بڑھائی اسے پوری امت نے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی تو اہمیت بھی بہت لمبی چوڑی بیان کرنی باقی ہے، اور ہمارے قاری صاحب تو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت لیں گے، لہذا بات یہیں ختم کر دیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔